لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، ماہ رمضان ماہ رحمت، ماہ مغفرت، فضیلتوں کا مہینہ، ماہ صبر، ماہ بندگی، ماہ اطاعت، ماہ خیر و برکت ہے. لہذا انسان کو اس مہینے میں بندگی پروردگار کرنے میں کوئی کمی بات کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا تھا تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتا ہے اذا دخل شہر رمضان تغیر لونہ، تو پیغمبر کے چہرہ اور ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، عبادت خدا میں مصروف ہو جاتے تھے، آنکھوں سے اشک جاری ہوتا تھا، بندگی پروردگار کرتے تھے، اور پھر اپنے اصحاب کے سامنے یہ فرماتے تھے، جانتے ہو سبحان اللہ ماذا تستقبلون، کہ کس چیز کا استقبال کرنے جا رہا ہوں، کس مہینے میں ہوں. یہ بندگی پروردگار کا بہترین مہینہ ہے. ہم سب کو اس مہینے میں عبادت کرنا چاہیے. خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس مہینے میں عبادت کرتے ہیں. اور ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ جتنے بھی اہل قبلہ ہیں وہ اس مہینے میں معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور پھر ایک اہم ترین روایت جو اس مہینے سے مربوط ہے، اس میں ملتا ہے کہ 3 قسم کے آدمی بدبخت ہیں. پہلا بدبخت وہ ہے کہ جو والدین کسی کو عاق کر دیں، وہ بدبخت ترین انسان ہے. اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہو کر کے اس کو عاق کر دیتے ہیں تو اس کے لیے اس سے بڑھ کے بدبختی کیا ہوگی کہ اس کی عاقبت خراب ہو گئی. دنیا میں اپنے کو چاہے جتنا حسین و جمیل دکھائے، چاہے جتنا عزت مند و توانا دکھائے، مگر آخرت اس کی ختم ہو گئی. اور دوسری بدبختی یہ ہے اس روایت میں کہ ماہ رمضان ہو اور رحمتیں ماہ رمضان سے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے، تو اس میں وہ خود قصوروار ہے، اس میں وہ خود خطا کار ہے. رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے مگر وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے، کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے جو اس ماہ رمضان سے فائدہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے. ماہ دعا، ماہ رحمت، باران رحمت، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. سب کے سب سارے مسلمان اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، مگر ان میں سے اگر کچھ ایسے ہوں جو فائدہ نہ حاصل کر سکتے ہوں تو انہیں اپنے کردار پر نظر ڈالنا چاہیے، اپنی مال و دولت پہ نظر ڈالنا چاہیے، اپنی غذا پہ نظر ڈالنا چاہیے، اپنی زندگی پہ نظر ڈالنا چاہیے، اپنے کردار پہ نظر ڈالنا چاہیے کہ ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ جس کی بنیاد پر سب اس رحمت سے جو نزول رحمت کے مہینے میں فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ہم اس باران رحمت میں فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ایک بارش ہو رہی ہو، سارے کے سارے دریا پر ہو جائیں اس بارش کے قطرے سے، مگر ایک شیشی رکھی ہوئی ہو اور اس کا ڈھکن بند کر دیا گیا ہو، تو کتنا بھی پانی بھر جائے، پورا سیلاب آ جائے،
مگر وہ شیشی کا ڈھکن چونکہ بند کر دیا گیا ہے تو اس ڈھکن شیشی خالی کے خالی ہی رہے گی، وہ بوتل میں پانی بھرے گا نہیں، چونکہ اس کا ڈھکن بند کر دیا گیا تھا۔ تو ایسے ہی رحمتوں کا نزول تو ہو رہا ہے، اگر ہم رحمتوں کے نزول سے فائدہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے ہمارے ایمان کے ڈھکن کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ انسان کا دل جو طیب و طاہر ہونا چاہیے تھا، یہ انسان کا دل جو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے تھا، اس فیض الہی سے محروم ہو گیا ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان۔ اور اس کے بعد تیسرا وہ بدبخت ہے کہ پیغمبر کا نام لیا جائے اور ان کے نام پر وہ صلوات نہ پڑھے، لہذا صلوات پڑھنا بہترین عمل ہے اور بدبختی سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، لہذا ماہ دعا ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ تقویت ارادہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ مہینہ انسان کو اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے، اپنے کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے، اپنے کو پرکھنے کا مہینہ ہے۔ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، میں اپنی زندگی میں نے کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، مجھ سے کتنی خطائیں ہو رہی ہیں، مجھ سے کتنی لغزشیں ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص جناب ابو ذر سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کوئی نصیحت کیجئے، میری اصلاح فرمائیے۔ تو جناب ابو ذر نے نصیحت کے طور پہ لکھا کہ اپنے عزیز ترین دوست کے ساتھ تم جفا نہ کرو، اپنے عزیز ترین دوست کے ساتھ تم خیانت نہ کرو، اپنے عزیز ترین دوست کو تم اذیت نہ پہنچاؤ۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں جناب ابو ذر کی یہ گفتگو نہ سمجھ سکا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے تو اپنے کسی عزیز ترین دوست کو ستایا نہیں ہے، میں نے کسی عزیز ترین دوست کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ تو یہ جناب ابو ذر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے عزیز ترین دوست کو نقصان نہ پہنچاؤ، اذیت نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو جناب ابو ذر سے سوال کرتا ہے کہ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو جناب ابو ذر کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ تمہارا نفس تم خود ہی سب سے زیادہ عزیز ہو یا نہیں ہو، تمہارا نفس سب سے زیادہ عزیز ہے یا نہیں ہے، تمہاری جان تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے یا نہیں ہے؟ کا عزیز ہے۔ کا دلیل یہ ہے اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے تو یہ بتاؤ سب سے پہلے تم اپنی جان بچاتے ہو یا اپنے بچوں کی یا اپنی بیوی کی یا اپنے رشتہ داروں کی یا اپنے چاہنے والوں کی؟ تو کہتا ہے سب سے پہلے اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے، کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے میں اپنی جان کو بچاتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جناب ابو ذر مخاطب ہوئے، مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں جب سب سے زیادہ عزیز تیری جان ہے، تو اپنے کو سب سے پہلے بچاتا ہے، تو تیرے لیے ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو محشر میں یہ گناہ کرنے کے بنیاد پہ ہاتھ گواہی دیں کہ ہاتھ تو تھے مگر جس کام کے لیے ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے تھا اس کام کے لیے استعمال نہ کیا گیا، میرے ہاتھ کے ساتھ ظلم کیا گیا، زبان جس لیے تھی زبان کو اس کے لیے استعمال نہ کر کے زبان کے ساتھ ظلم کیا گیا، آنکھیں جس لیے تھی آنکھوں کو اس کے لیے استعمال نہ کر کے آنکھوں کو دوسرے کام میں استعمال کیا گیا، لہذا آنکھوں کے ساتھ ظلم ہوا۔ لہذا جناب ابو ذر ہم سب کو یہ متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو پہلے اپنے نفس کو بیدار کرو، یہ مہینہ اپنے نفس کو بیدار کرنے کا ہے، اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کا ہے، اس لیے کہ محشر کے میدان میں یہ ہمارا
جسم ہوگا جو خود گواہی دے گا کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اس دن سے پہلے ہم سب کے لیے ماہ رمضان میں توبہ کا موقع فراہم ہے۔ ہم اپنے آپ کو طیب و طاہر کر لیں، ہم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیں، اور اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے بھی اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ لہذا ہماری خلقت کیوں ہوئی ہے، ہماری غرض خلقت کیا ہے، ہم اپنے کو پہچان لیں۔ اگر ہم اپنے کو پہچان لیں گے تو سماج سے برائی ختم ہو جائے گی، دوسروں کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، ہم بندگی پروردگار کریں گے، ایسی زندگی گزاریں گے جیسی خدا چاہتا ہے، ایسی زندگی گزاریں گے جیسی معصومین چاہتے ہیں۔ لہذا اس ماہ دعا میں، ماہ رحمت میں ہم سب کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے، غافل رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری غرض خلقت کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔